اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، بولے جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ بولے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے تو میں نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹس کی کڑی تنقید۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ اور، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران جنگ شروع کیوں کی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل کے شہروں تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر حملے۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملے، 10 ڈرونز تباہ۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ بدھ کو بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے دعوے۔ 6 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ امریکی حکام کے مطابق کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی حملہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں، آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ یہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اسپین نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے دینے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سعودی عرب نے بدھ کے روز 9 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک ڈرون مشرقی علاقے اور 2 کروز میزائل الخرج گورنریٹ میں تباہ کیے گئے۔ سعودی وزارت خارجہ کی رعایت میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی شدید مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو۔ ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنے چاہیے۔ وانگ ای نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔
ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام پیغام میں مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی لاپتہ۔ سری لنکا کا کہنا ہے کہ جہاز کو بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے آنے والا ایک بیلسٹک میزائل ترکیے کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے مار گرایا گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے ترکیے میں بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کو بھی ٹیلی فون۔ قطری وزیر اعظم کے مطابق عباس عراقچی نے بتایا کہ ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر نے ایرانی دعووں کو مسترد کر دیا، ایرانی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور ایران کی جارحیت کا اپنے دفاعی حق سے مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ مزید کہا کہ قطر ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف مائل رہا ہے۔ ایران نے بات چیت کے لیے چند روز میں امریکہ کو پیغامات بھیجے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے ان پیغامات کا فوری جواب نہیں دیے۔ ایرانی حکام کی تردید، کہا بات چیت کے لیے امریکہ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا۔ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے 63 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ اس فیصلے سے بجلی صارفین پر 17 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق مارچ کے بلوں میں ہوگا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ قطر سے گیس کی سپلائی پر دباؤ کے بعد پاکستان میں کھاد کی صنعتوں کو گیس سپلائی روک دی گئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بھی گیس سپلائی میں کمی پر غور جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال پر قریبی نظر ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دوست ممالک سے اضافی خام تیل کی فراہمی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ جدہ میں پاکستانی سفارت خانے نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا سعودی عرب میں موجود پاکستانی ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ وزٹ ویزا یا عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے ٹیلی فون نمبر جاری کر دیے۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیش پاکیزہ کا حصہ حوصلہ توڑیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا۔ جانیے ایک اور پاکیزہ کی آنے والی قسط میں آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبت کی انمول داستان، دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دل فریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے۔